نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الرسول، اور کہیں گے رسول، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بنا لیا، ترک کیا ہوا۔ یہاں پر لفظ مہجورا استعمال ہوا ہے۔ مہجورا کا لفظ ہے جیم رے سے ہے، پیچھے جو حجر پڑا ہے وہ ہا ہے، یہ ہا ہے، تو مخرج کے فرق سے معنی میں فرق ہوگا، اور مخرج اگر ایک ہوگا تو معنی بھی پھر گڈمڈ ہوگا۔ تو مہجورا کا لفظ جو ہے جیم رے سے ہے، جس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ اگر ہا پر پیش ہو حجر، تو اس سے اگر مہجور مفعول کے وزن پر ہو تو مراد ہوتی ہے ایسی محمل گفتگو جو کوئی شخص بیماری میں یا خواب میں یا نیم بیداری میں یا بے ہوشی کی حالت میں کرتا ہے، جسے بڑبڑانا کہتے ہیں نا، یا ہذیان یا بکواس، انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو جس شخص کے منہ سے ایسی باتیں نکلیں، مثلا آپ بیٹھے کہیں کام کر رہے ہیں، ساتھ آپ کے کوئی سو رہا ہے اور سوتے سوتے بڑبڑانے لگے، تو اچانک ایسا کرنے پر آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ فوراً ہنسنے لگتے ہیں۔ بڑبڑانے والی اور بےہودہ قسم کی باتوں پر عموماً جو پہلا ری ایکشن ہوتا ہے وہ کیا؟ کہ ان کو ہنسی مذاق میں ٹال دیا جائے، ان کا نوٹس نہ لیا جائے، کیونکہ وہ کوئی سنجیدہ بات نہیں جس پر آپ کوئی سنجیدہ ری ایکشن کریں گے۔ ایسی باتیں عموماً مذاق کے لائق سمجھی جاتی ہیں۔ تو اگر اس کو حجر سے مانا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون ہونے کی باتیں ہوتی تھی تو آپ کے کلام پر بھی وہ بعض اوقات ہنستے تھے، اور قرآن پڑھنے کے وقت لوگ شور مچاتے تھے اور اس کو ہنسی مذاق میں ٹالنے کی کوشش کرتے تھے۔ سورۃ النجم میں آتا ہے، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون۔ سورۃ النجم بھی مکی سورت ہے نا۔ کیا اس بات پر تم تعجب کا اظہار کرتے ہو، اس پر تمہیں حیرانی ہوتی ہے؟ وتضحکون، تم ہنستے ہو، ولا تبکون، روتے نہیں ہو۔ یہ ہنسنے کی باتیں ہیں، یعنی اس قرآن کو ہنسی مذاق کی چیز بنا رکھا ہے۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور گا بجا کے اسے ٹال دیتے ہو۔ تو اہل مکہ کا قرآن پاک کے ساتھ ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا، قرآن کی بات کو وہ سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے، اور جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو اس پر پھپتیاں کستے، اٹکیلیاں کرتے، ہنستے اور اس قسم کی فضول حرکتیں کرتے۔ قیامت کے دن پھر رسول اپنے رب کے پاس جا کر ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا رب، میں انہیں تیری کتاب سناتا تھا اور یہ کیا کرتے تھے؟ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس کتاب کو کیا بنا رکھا تھا؟ مذاق بنا رکھا تھا، ہنسی مذاق کی چیز سمجھ رکھا تھا، اور اس پہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اسی طرح مہجور کا ایک اور معنی بھی، اور وہ ہے چھوڑا ہوا۔ جیسے اردو شاعری میں ہجر کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ہجر کی داستان یعنی جدائی کی کہانیاں، تو ہجر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جدائی، چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ اب چھوڑنے میں کیا کچھ آتا ہے؟ نمبر ایک، جب یہ پڑھا جائے تو اس وقت شور کرنا، کیونکہ شور کرنے کی آیت بھی اسی صورت میں آئے گی، آگے مزید وضاحت ہوگی۔ اہل مکہ اس موقع پر تالیاں پیٹتے، ہنگامہ کرتے، شور مچاتے تاکہ کان پڑی بات سنائی نہ دے، لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ نمبر دو، اس پر ایمان نہ لانا۔ چھوڑنے کا معنی کیا ہے؟ ماننا ہی نہیں، پھر اس پر عمل نہ کرنا، یعنی ماننا تو صحیح کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن بس ٹھیک ہے اللہ کی کتاب ہے، عمل کے لیے نہیں، اس میں تو 1400 سال پرانی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر اسی طرح اس پہ غور و فکر نہ کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ پھر اسی طرح اسے چھوڑ کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا، اس کتاب کا مذاق اڑانا،
اور اس کے مقابلے میں دوسرے علوم کو اہمیت دینا، قرآن کو متروک العمل، آؤٹ ڈیٹڈ، اولڈ فیشن کتاب سمجھنا، پس پش ڈال دینا. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا. معلق کرنے کا کیا مطلب؟ لٹکانا، یعنی جیسے دیواروں کے ساتھ لٹکا دیا یا پھر الماریوں میں بند کر دیا، وہ اوپر رکھ دیا، ہاتھ نہ پہنچے وہاں تک. فرمایا نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی نہ اس کے احکام میں غور کیا، تو قیامت کے دن قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب آپ میرے اور اس کے معاملے کا فیصلہ فرما دیں. جیسے ایک اور حدیث میں آتا نا، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا. تو کچھ لوگوں کے خلاف قیامت کے دن حجت بنے گا، اور وہ کن کے؟ جو اس کو چھوڑ دیں گے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم شفاعت حسنہ کی توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں شفاعت کریں گے، وہ بھی ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے. وقال الرسول یا رب، رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، ان قومی، قومی سے ایک مراد تو وہی اہل مکہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تمام لوگ ہیں جو آپ سے کسی بھی طرح کا نسبت واسطہ رکھتے ہیں لیکن صرف زبانی کلامی، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی ایسی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے کوئی دلچسپی نہیں، بس بیزاری کی کیفیت ہے اور بس ایک طرف رکھا ہوا ہے، چھوڑ دیا ہے، بس کوئی امپورٹنس نہیں. اب آپ دیکھیے کہ قرآن کی طرف توجہ کرنا اور قرآن کو چھوڑ دینا، قرآن کو یاد رکھنا اور قرآن کو بھلا دینا، قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو نہ پڑھنا ایک نہیں، برابر نہیں. مجھے تو اس سورت کا جو ابتدائیہ ہے وہ بہت ہی زبردست لگا ہے، یعنی اتنا زبردست اور جاندار انداز ہے اس سورت کا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اس وقت دنیا کی جو حالت ہے، میری عام طور پر روٹین یہ کہ پہلے میں اخبار پڑھتی ہوں، کچھ تفسیر پڑھتی ہوں، پھر ہلکی سی اخبار دیکھتی ہوں، پھر دوبارہ تفسیر پہ آتی ہوں. تو وہ ایک طرف قرآن کا پڑھنا ہوتا ہے، دوسری طرف اخبار پڑھنا ہوتا ہے، پھر قرآن پڑھنا ہوتا ہے. تو پھر اس وقت جو مجھے قرآن کی ایک فیلنگ آتی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور قرآن کیا بتا رہا ہے اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، ایک بہت ہی عجیب فیلنگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب کس لیے بھیجی، یعنی اس صورت میں قرآن کا تعارف بطور فرقان کے کیا گیا نا، یہ فرقان ہے. اور فرقان ایک ایسی چیز ہے جو آپ، یعنی جسے کسوٹی کہتے ہیں نا، کسوٹی کیا ہوتی ہے؟ جس پہ سونے کو رگڑا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا، ایک میزان، ایک کرائیٹیریا. تو قرآن کیا ہے؟ کرائیٹیرین. یہ فرق کرے گا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، فائدہ کس میں، نقصان کس میں ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو تمہیں یہ بتا سکے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. مثلاً اگر آپ سونے کو لوہے پہ رگڑیں تو پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا. لکڑی پہ رگڑیں تو پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا. شیشے پہ رگڑیں تو پتہ چلے گا؟ نہیں، جب تک اس کو کسوٹی پہ نہ رگڑیں. دنیا بھر کے علوم آپ پڑھ ڈالیں، دنیا بھر کی سیاست بکھیریں، آپ اول آخر کی تاریخیں پڑھ ڈالیں، بڑے بڑے اخباروں میں تبصرے لکھ اور پڑھ ڈالیں، باتیں ہی باتیں ہیں اور فالتو باتیں. اصل سچائی اس کتاب کے اندر ہے. جب تک یہ ہاتھ میں نہ ہو تو نہیں پتا چلے گا کہ حق اور باطل میں فرق کیا ہے، خیر اور شر کے درمیان کس چیز کا فرق ہے، تمہاری فلاح اور کامیابی کس چیز میں اور تمہارا نقصان کس چیز میں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کس لیے اتارا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہان والوں کو، پورے گلوب کو، پوری دنیا کو کیا کرے، خبردار کرے. یہ چیز کس کو دی؟ علی عبدہ، اپنے بندے کو دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرقان دیا. اب آپ امیجن کریں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ میں فرقان ہے اور اتنا کانفیڈنس ہے ان کے پاس اس فرقان کے ہونے کی وجہ سے
کہ خود بھی سیدھے راستے پر ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور پوری دنیا کے سامنے حق کو واضح کرنے والے، پوری دنیا کو خبردار کرنے والے، لیکون للعالمین نذیرا، پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس فرقان کے ذریعے اللہ کا بندہ پوری دنیا کو مطلع کر رہا ہے، ان کے نفع نقصان کے بارے میں خبردار کر رہا ہے۔ اور آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہی فرقان ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا۔ اور پھر اگلی آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنا تعارف کرواتے ہیں، اور خصوصی طور پر وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، پوری عیسائیت کے اوپر قلم پھیر دیا۔ یہ دنیا میں اللہ کو پتا تھا نا کہ یہ گروہ تعداد میں کثرت سے ہوگا، تو ان عقائد کے ساتھ انہیں حقیقت تم سے چھپی ہوئی ہے، کیونکہ وہ پھر جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ اور ہم اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور وہ پھانسی چڑھ گیا ہے ہمارے گناہوں کے کفارے میں اور وہ ہم کو چھڑا لے گا، تو پھر تو میزان نیچے آ گئی نا۔ پھر آپ اچھے برے کا فرق کیوں کریں؟ پھر آپ حق کا ساتھ کیوں دیں؟ جب ایک چھڑانے والا موجود ہے آپ کا اس کو ماننا ہی کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے تعارف اور شرک کی تردید میں، اور پھر آگے آپ دیکھیں کتنی جدید آیت لگتی ہے نا، خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ جتنی سائنسی ترقی ہو رہی ہے وہ ڈسکور تو کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ بنایا اس کو کس نے ہے اور اس کا اندازہ کس نے کیا ہے، ہر چیز کا ڈیزائن کس نے بنایا، اس کا سائز، اس کا رنگ، اس کی شکل، اس کا کام، اس کا مقصد، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے۔ تو مجھے تو آج کی دنیا کے سناریوں میں اتنی ریلیونٹ آیات یہ لگتی ہیں اگر آپ اس کو بھرپور طریقے سے پڑھیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں نے اصل خالق کو چھوڑ کے اوروں پہ ڈیپینڈ کر لیا ہے، جو نہ موت دے سکتے ہیں، نہ زندگی دے سکتے ہیں، نہ کسی ختم کی ہوئی چیز کو پھر سے بنا سکتے ہیں۔ اور قرآن کے بارے میں ان کا طرز عمل کیا ہے؟ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا، کہ یہ تو من گھڑت بات ہے۔ اور آج کے پڑھے لکھے لوگ بھی یہی فلسفہ لے کر اٹھے۔ یہ جو آیت 4 سے 6 تک ہے، اس میں جدید دنیا کے چیلنج کا جواب ہے ہمارے لیے کہ 1400 سال پہلے لوگ کیا کہتے تھے اور آج کے پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ کیا کہتے ہیں، اور ان کی یہ بات کیا حیثیت رکھتی ہے۔ فقط جاؤ ظلم و زورا، اور پھر اللہ تعالیٰ تعارف کرا دیتے ہیں کہ یہ تو اس نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کے بھید جانتا ہے، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں۔ پھر رسول کی رسالت پر اعتراض ہے، دنیا کی چیزیں، یہ خزانہ کیوں نہیں، یہ باغ کیوں نہیں، اور یہ کھاتا کیوں ہے، یہ بازار میں کیوں جاتا ہے، فضول قسم کے اعتراضات۔ اور یہ کہ تم تو برین واشڈ ہو گئے ہو اور تم تو ایک سحر زدہ شخص کے پیچھے چل پڑے ہو، یہ بکھلائے ہوئے انسان کے اعتراضات ایسے بھٹکے ہیں فلا یستطیعون سبیلا، کہ اب ان کو رستہ بھی نہیں مل رہا کہ اب آگے کہاں جائیں، پھر اس کا اینڈ کہاں ہو، یہ بالکل کارنر کر دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تم ایک باغ کی بات کرتے، اللہ کے پاس تو بہت سے باغ، بہت سے محلات ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان سب نے اس قسم کی فضول گفتگو اس لیے شروع کر رکھی ہے کہ انہیں آخرت کا خوف نہیں، پھر آخرت کا کچھ تعارف، اور پھر ان کے بھٹکنے کی وجوہات کہ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، ذکر کو بھولنا اصل وجہ ہے، کتاب کا پیچھے چلا جانا۔ اور پھر ان کے مزید اعتراضات اور اس کا جواب کہ فرشتوں کی باتیں کرتے ہیں، رب کیوں نہیں آ جاتا، کیسی کیسی متکبرانہ باتیں کرتے ہیں، یہ تو کل پتا چلے گا، پھر اس دن کی بات۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں مکی صورتوں کا انداز توحید، آخرت اور رسالت، ایمان کا اس بات ہے، کیونکہ اگر ایمان راسخ ہو جائے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر ایمان ہی نہیں تو سو کالڈ مسلمان بھی یہ سب کچھ کہتے رہتے ہیں۔ اصل میں اس آیت میں جس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو ہم ان کے جسم اور جثے اور حال اور ان کے جو بیک گراؤنڈز اور ان کے حسب نسب اور ان کی دنیاوی شان و شوکت نہیں دیکھیں گے، ہم متوجہ ہوں گے ان کے عمل کی طرف، لاؤ بھائی کیا کر کے لائے ہو، کیونکہ اصل چیز تو عمل ہے۔ اور جب وہ دکھائیں گے جو بظاہر بہت بڑے بڑے نظر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو غبار کی شکل میں بدل دیں گے کہ یہ تو چاہیے ہی نہیں تھا، اس کی اصل حقیقت تو یہ ہے، پکڑو اس کو، دیکھو کہاں جا رہا ہے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، کوئی اس کا انجام نہیں ان کو نصیب ہوگا۔
میڈم یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو ہر انسان کو اس کا انجام بتا رہی ہے. یعنی دنیا میں کوئی بھی آپ پروفیشن دیکھ لیں، کوئی بھی کتاب دیکھ لیں، جتنی بھی آج تک لکھی ہوئی ہیں، وہ کسی بھی شخص کو اس کا انجام نہیں بتاتی. مجھے یہ بالکل یوں لگ رہا ہے جیسے کہ اگر ہمیں ٹیسٹ دیے جاتے ہیں اور ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ یہ سوال آئیں گے، کلیئر بتا دیا جائے کہ یہ سوال آئیں گے، اور پھر ہم یاد کر کے نہ آئیں اور پھر ہم نہ کریں، بالکل تو حسرت کا کیا عالم ہوگا. جی بالکل، انہوں نے صحیح کہا کہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں وہ سب پاسٹ اورینٹڈ ہیں، کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا. اور قرآن فیوچر اورینٹڈ بک ہے، مستقبل کی بات کرتی، کل کیا ہوگا، کل کی بات کرتی، آئندہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، انجام کی بات کرتی. لیکن یہ ہے کہ ہم اس وقت کیا کریں گے، کیا کہیں گے جب ایک بڑی میجورٹی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تو بھول آ گیا تھا، پیچھے چلا گیا تھا. ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ اس میں ہمارا کردار کیا ہے، ہم لوگوں کو کس طرح پیار محبت سے اور کس طرح اچھے طریقے سے اس کی طرف لا سکتے ہیں کہ وہ چھوڑنے والے نہیں، اس کو اٹھانے والے بنے. کسی اور کی بات کیا کرنا، ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے. جو اس میں کامیاب ہوں وہی اصل کامیاب ہے، کیونکہ اگر یہ ساتھ ہوگا تو مرتے وقت بھی ساتھ ہوگا. میری ایک سیکنڈ بیچ کی اسٹوڈنٹ تھی اسلام آباد کی، اس کی نئی شادی ہوئی، وہ اپنے سسرال جا رہی تھی لاہور، تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کا ہسبینڈ بھی تھا اور وہ بھی. تو جب وہ جا رہے تھے تو وہ حسب عادت، جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس کی عادت ہے کہ جہاں بھی موقع ملا، لمبا سفر ہے، کوئی انتظار کا وقت ہے، تو قرآن پاک کھول لیا. تو اس نے بھی اسی طرح قرآن پاک کھول رہی تھی، اور جس وقت اس کی ڈیتھ ہوئی تو وہ اس کی گود میں تھا. جب اس کو آ کے انہوں نے نکالا، اٹھایا وہاں سے، تو قرآن پاک اس کے ساتھ تھا. تو مجھے بہت اس بات کا خیال آتا ہے کہ اچانک تو نہیں آ گیا نا، کہ اچانک آ کے کہیں اس کی گود میں پڑ گیا. اس نے بیگ میں رکھا، اہتمام کیا کہ ساتھ لے کے جانا ہے، اور پھر بیگ میں ہی نہیں رہ گیا بلکہ ہاتھ میں اسے اٹھایا، تو آخری وقت میں بھی وہ ساتھ تھا. تو ظاہر ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے انشاءاللہ پھر قبر میں بھی ساتھ ہوگا اور حشر میں بھی ساتھ ہوگا، اور وہ انسان کے حق میں گواہی دے گا. اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے تو مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے. مجرم لوگ، نافرمان لوگ، قرآن کو نہ ماننے والے، اس کا حق نہ دینے والے، انبیاء علیہم السلام کے دشمن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح آپ کی قوم میں سے وہ لوگ آپ کے دشمن ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسی طرح گزشتہ اقوام میں بھی یہی کچھ تھا. یعنی ہر نبی کے دشمن وہ لوگ رہے جو گناہگار تھے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے تھے. سورۃ الانعام آیت نمبر 112 میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح ہم نے جن و انس کے شیطانوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا. یہاں بھی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہر دور کے مجرمین اپنے دور کے نبی کے دشمن رہے ہیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا. یعنی اگرچہ مخالفین مخالفت کرتے رہے ہیں، دشمنی کرتے رہے ہیں، لیکن تیرے رب کا کام بھی ہو کر رہا ہے. اللہ ان ساری مخالفتوں میں لوگوں کی ہدایت کا سبب پیدا کرتا رہا. انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگ ان کی اطاعت کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ اپنی قوم کے مطاع ہوتے ہیں، مطاع کا کیا مطلب ہے؟ جن کی بات مانی جاتی. تو جب لوگ ان کو چھوڑ کر نبی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں، وہ پھر برداشت نہیں کرتے کہ کل تک تو یہ سارے لوگ ہمیں فالو کر رہے تھے، ہماری اطاعت کر رہے تھے، اب ہمیں چھوڑ کر یہ کسی اور کی اطاعت کرنے لگے، کسی اور کی بات ماننے لگے. تو جتنے بھی انبیاء کے واقعات آتے ہیں اس میں یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے عموماً خوشحال لوگ، معاشرے کے انفلوئنشل لوگ،
جو لوگوں پر اپنا حق رکھتے ہیں یا لوگوں سے اپنی بات منواتے ہیں یا لوگ ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں یا لوگ ان کو فالو کرتے ہیں یا جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں جن کی عوام پر ایک طرح سے بالادستی ہوتی ہے، انفلوئنس ہوتا ہے، ایسے تمام لوگ انبیاء کو اپنا رقیب سمجھتے ہیں. رقیب کا معنی ہوتا ہے رائول، اور اس کی مخالفت پہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو قرآن کبھی مترفین کہتا ہے، کبھی ان کے لیے ملا ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور کبھی مجرمین کا. تو فرمایا کہ یہ ٹسل تو ہمیشہ چلتی ہے کہ ایک طرف نبی آتا ہے، لوگوں کو حق کی بات بتاتا ہے، لوگ اس کو فالو کرنے لگتے ہیں، تو دوسری طرف معاشرے کے مجرم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ حق کی طرف بلانے والے کے مخالف ہو جاتے ہیں. ایسے موقع پر حق کی بات کرنے والے کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر مجرم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے رسول کی مدد کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ہدایت کی محبت پیدا کر دیتا ہے، ایمان کی محبت پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مخالفت کے باوجود ان طوفانوں میں لوگوں کے دل ہدایت کے لیے مسخر کرتے چلے جاتے ہیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، مت پرواہ کرو ان مجرموں کی، ہدایت دینا تمہارے رب کا کام ہے، مددگار تو دراصل وہ ہے. تو مجرموں کی کثرت سے اور مجرموں کے اس پروپیگنڈے سے تم پریشان نہ ہو. یہ رب کا کام ہے جو ہو کر رہے گا، وہ ہدایت دے گا اور وہ اس مشکل مرحلے پر تمہاری مدد کرے گا. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں اتار دیا جاتا اس پر قرآن ایک ہی بار؟ یہ قرآن اکٹھا ہی کیوں نہیں اتار دیا جاتا؟ یہ کیا 23 سال لگ گئے اس کو آتے آتے؟ اس سے پہلے کی کتابیں تورات، زبور، انجیل اکٹھی دے دی گئی تھی. اصل میں یہ اعتراض کیوں کرتے تھے؟ اس پروپیگنڈے کو تقویت پہنچانے کے لیے جس کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے کہ اس کتاب کی تیاری میں کچھ اور لوگ مدد کرتے ہیں اور آپ کو باتیں سنائی جاتی ہیں اور آپ پھر لکھواتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا اسی لیے تو دے رہے ہیں کہ تیاری میں وقت لگتا ہے. کچھ دن آپ ان غلاموں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر اس کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر لکھواتے ہیں، پھر پیش کرتے ہیں. اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اکٹھی آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ کذالک، اسی طرح، یعنی ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں. لیکن کیوں اتارتے ہیں؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں. اب جیسے دیکھیں نا، ایک بارش ہوتی ہے ایک ہی دفعہ ہو جاتی، اور ایک ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے ہوتی، آہستہ آہستہ اترتی جاتی، وہ زیادہ جذب ہوتی. تیز بارش آتی ہے، پانی بہت سا اکٹھا ہوتا ہے، بہہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ آتی رہنے والی بارش جو ہے وہ زمین میں اچھی طرح جذب ہوتی چلی جاتی، کیچڑ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے حالات اور ضروریات کے مطابق 23 سال میں قرآن اتارا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی پریشان کن حالات ہوں ان کا ساتھ ساتھ آپ کو جواب ملتا رہے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا اس کو. ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ الفاظ کا منہ سے درستگی کے ساتھ بسہولت ادا کرنا، آہستہ آہستہ واضح اور صاف طور پر پڑھنا. جیسے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ آپ اس کو وقفوں کے ساتھ لوگوں پہ پڑھیں، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے اتارا حالات اور ضروریات کے مطابق. یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کوئی مصنف نہیں ہوتے کہ پوری کتاب پہلے لکھ لیں پھر اس کو چھاپ کے تو پھر لوگوں میں بانٹیں. انبیاء مربی ہوتے ہیں، معلم ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں. جیسے ایک استاد چاہے تو ایک ہی دن میں پوری کتاب پڑھ کے سنا دے، لیکن ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا جو دلوں میں اترے ہی نہ، جمے ہی نہ، جذب ہی نہ ہو، اوپر پڑے اور بہہ جائے. جب آپ زندگی بھر تھوڑا 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 کر کے اس کو
سیکھتے اور سکھاتے رہتے ہیں تو اس سے جو آپ کے مزاج میں، آپ کے عمل میں، آپ کے خیالات میں، آپ کی شخصیت میں جو تبدیلی آتی ہے وہ اس کے بغیر نہیں آتی. تو آپ کے لیے صرف اس 1 سال میں یا another 6 months پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے ساتھ مستقل طور پر تعلق قائم رکھنے کا کوئی بہانہ بنا لیا جائے، کوئی طریقہ اختیار کر لیا جائے. انبیاء علیہم السلام اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ انہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور علم یعلم، تعلیم کا بھی کیا معنی ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا. اور آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. تو تزکیہ کے لیے ضروری ہے کہ جہاں جہاں غلطی دیکھی جائے، خطا دیکھی جائے، جو ضرورت پیش آئے اتنی چیز بتا دی جائے، اس سے زیادہ نہ دی جائے. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. آہستہ آہستہ کر کے صاف صاف واضح طور پر پڑھ کے سنانا مقصود ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے تھا، لوگوں کو اسے یاد بھی کرنا تھا، اس کو سمجھنا بھی تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ اس پر عمل بھی کرنا تھا، کیونکہ وہ سب کچھ ساتھ لے رہے تھے نا. ہم تو ابھی صرف پڑھ رہے ہیں نا، سب کچھ ساتھ تو نہیں لے رہے. ابھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بہانہ کرتے رہتے نا. تو وہ لوگ، ان کو پڑھنا بھی تھا، یاد بھی کرنا تھا، حفاظت بھی کرنی تھی، اس پہ غور و فکر بھی کرنا تھا، اور پھر جو کچھ مشکلات پیش آ رہی تھی ان کا جواب بھی چاہیے تھا، مشکل حالات میں تسلی بھی چاہیے تھی. تو وہ سب اسی طرح ہو سکتا تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا اترے. اب دیکھیں نا، جیسے شراب کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اگر ایک ہی دفعہ کتاب پکڑا دیتے تو لوگوں کے لیے عمل مشکل ہوتا. سود کی حرمت، اسی طرح پردے کے احکامات ہیں، اسی طرح بہت سے احکامات ہیں جن میں قرآن میں تدریج ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ، تاکہ وہ جم جائے، بیٹھ جائے. لیکن اس کے برعکس ہم کیا چاہتے ہیں؟ سب کچھ جلدی چاہتے ہیں. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، ایک اور وجہ کیا ہے ایسا کرنے کی، ایک اور حکمت، کہ جب بھی وہ آپ کے پاس کوئی مثال لاتے ہیں، اور مثل سے مراد یہاں کیا ہے؟ اعتراض، کوئی شبہ. یعنی جب بھی مشرکین کوئی اعتراض کرتے ہیں، کوئی شبہ پیش کرتے ہیں یا کوئی سوال پیش کرتے ہیں، تو الا جئناک بالحق، تو ہم بھی حق لے آتے ہیں، یعنی جواب لے آتے ہیں. یہ ضرب مثل جو ہے یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے یہاں اعتراض اور نکتہ چینی کے لیے. یعنی جب بھی یہ دشمن، یہ مجرم آپ پر کوئی اعتراض کرتے ہیں، آپ پر نکتہ چینی کرتے ہیں، آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ پر کوئی عیب لگاتے ہیں، تو پھر ہم اس وقت متعلقہ آیات اتارتے ہیں اور اس کا جواب لاتے ہیں. اس وقت ہم حق لاتے ہیں، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں. وہ احسن تفسیرا، اور بہترین تفسیر لاتے ہیں. احسن تفسیر سے مراد یہاں کیا ہے؟ بات کھولنا، یعنی بہترین طریقے سے ہم بات کھول دیتے ہیں. یعنی حق کے خلاف جو بھی اعتراض آتا ہے تو اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے، لوگوں سے اشکال دور ہو جاتے ہیں، کنفیوژن ختم کر دی جاتی. جیسے انہوں نے کہا نا یہ فرشتے کیوں نہیں آتے، تو دیکھا کیسی تفسیر آئی پھر، یہ فرشتے کب آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں، اور وہ آگے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ غرض ہے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارنے کی. اچھا، ہمارا انداز کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے؟ عام طور پر سب اکٹھے بیٹھ کے ایک دن میں ایک نہیں کئی ختم کر ڈالتے ہیں، اور پھر سال بھر ہاتھ نہیں آتے. اینول قرآن خوانی کافی ہوتی ہے. اسی طرح رمضان میں 3 دن میں پڑھ لیا، یا 5 دن میں پڑھ لیا، یا 7 دن میں پڑھ لیا. تو 3 دن میں پورا قرآن ختم کرنے کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن اس سے وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوتا جو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.